سکھاتے یہ سیدھی راہ جناتے یہ ہے صلی اللہ. آواز کلیئر نہیں آ رہی؟ کلیئر نہیں ہے؟ تھوڑی کلیئر کر دیں آواز ہمارے حاضرین. مسجد کے اندر کے بھی اسپیکر تھوڑے سیٹ کر دیں اور اندر کے بھی سیٹ کر دیں. اسلام بھائی کو تھوڑا کمپلین ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سب بولو سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سیدھی راہ. جو خوش نصیب پیارے آقا پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور رسول پاک خود درود بھیجتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے. درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلا دے اپنے حرم سے ہم حل کو کلا باری بناتے ہیں. ماں جب اکلا دیکھو چھوڑے ماں جب اکلا دیکھو چھوڑے کہہ کے بلاتے بلاتے. باپ جوان بیٹے سے آگے باپ جوان بیٹے سے آگے لطف فرماتے. قیامت کا معاملہ سمجھ رہے نا. قیامت کی باتیں ہو رہی ہے. یہ جب بیٹا ماں سے باپ سے نیکی مانگے گا نہ ماں نہ بیٹے کو نیکی دے گی نہ باپ بیٹے کو نیکی دے گا. نہ ماں باپ بیٹے سے مانگیں گے تو نہ بیٹا نیکی دے گا. نہ بیوی شوہر کو نیکی دے گی نہ شوہر بیوی کو نیکی دے گا. کوئی کسی کو دینے والا نہیں ہوگا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. وہاں صرف ایک ہی ذات ہوگی جس کی زبان پر ہوگا انا لہا انا لہا انا لہا. ہر وہ پکار آئے گی حضور آؤ. ہر طرف سے پکار آئے گی حضور آؤ. کسی بتائیے یہاں سے صدا آئے گی وہاں سے صدا آئے گی. ہر طرف سے پکار ہوگی. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. نہیں تو تم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. لگیں گے نبی اضربوا الی غیر
زبو الی غیری میرے حضور کے لب پر انا رہا آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں. انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. آپ بھی یہی فرمائیں گے، مگر آپ آگے ایک پتہ بتائیں گے، ان کی بارگاہ میں جاؤ. انہیں اللہ پاک نے مقام محمود عطا کیا ہوا ہے، بسارہ میشر بارگاہ رسالت میں حاضری دے گا. آقا یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قیامت کے دن ہمیں ہمارے رب سے بخشوائیں گے. جتنے زیادہ درود پاک پڑھیں گے آقا کا اتنا ہی قرب نصیب ہو جائے گا. آقا کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے. تو اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک پڑھنے کی کہ درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے درود پاک پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قرات لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے. درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا. درود شریف اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے. مصائب سے نجات مل جاتی ہے. اس درود پاک کی حضور گواہی دیں گے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے اب ہے پلاتے یہ ہے پیتے اب ہے پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پل صراط جہنم پر بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. گناہگار کٹ 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 کے جہنم میں گریں گے، مگر پل صراط کے کنارے، پل صراط پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صدا میں ہوں گے رب سلیم امتی، رب سلیم امتی، رب سلیم امتی. سلیم سلیم کی دھارس سے سلیم سلیم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے پل سے پار چلاتے یہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلیم سلیم کی صدائیں ہوں گی اور انشاءاللہ آقا کے غلام پل پار کرتے چلے جائیں گے. پل سے پار چلاتے یہ
سے پار چلاتے. اللہ عدد علیہ رحمہ کیا خوب لکھا ہے. رضا پل سے ابو وجد کرتے گزریے. رضا سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کہ سلم سلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلیم سلیم کی ڈھارس سے سلیم سلیم کی ڈھارس سے پل سے پار کراتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کی شان یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. درود شریف سے اللہ پاک کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے. اللہ پاک کی ناراضی سے امن ملتا ہے. عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا. قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا. جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا. پل صراط پر چلنا آسان ہوگا. مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا. جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی. درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. درود شریف تن دست کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا. یہ سراپا پاکیزہ طہارت ہے. درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں. یہ ایک عبادت ہے. درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. درود شریف مجالس کی زینت ہے. درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے. درود شریف پڑھنے والے کو پیارے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. کیا وقت تو درود شریف پڑھتے سو جائیں. میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو وہ نا کہ آنکھیں بند ہو وہ مقدر کھل جائے. آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن. آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن. چلے خدائے طالب چلے خدائے طالب دیدار کی طرف چل خدائے طالب دیدار کی طرف. زبان ہو جائے نا. اللہ کرے کہ یہ دعا کرتے کرتے سونا نصیب ہو جائے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. اس نور مجسم کا سراپا
کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہو جس کی غلامی میں ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مسے رب ہی نہیں ہے ان آنکھوں کا اس کے سوا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آنکھوں کا ایک ہی مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مسے رب ہی نہیں ہے سرکار تمہارا روح زیبا نظر آئے. اللہ کرے ہماری ان تمناؤں کے ساتھ زندگی گزرنا شروع ہو جائے کہ کاش کبھی تو محبوب کے جلوے آ جائیں گے, کبھی تو ہمیں بھی سرکار کا دیدار نصیب ہوگا. ہم دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, میری آنکھیں اس قابل تو نہیں ہے. تمنا تو ہے ان آنکھوں کو, آنکھیں اس بات کی تمنا تو رکھتی ہیں کہ سرکار کا جلوہ نظر آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس قابل نہیں ہے. قابل کیسے ہوگی؟ ان آنکھوں سے کیا نہیں دیکھا, وہ کیا شے ہے جو نہ دیکھنے کی تھی اور ہم نے نہ دیکھا ہو. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا, وہ کرم فرمائیں تو عجب کیا. ان کو اپنے غلاموں پر ایسا رحم آ جائے, ایسا کرم ہو جائے اور وہ اپنی رضا والی, خوشی والی ایسی زیارت کرا دے, بس میرا پار ہو جائے انشاءاللہ. اور پھر وہی جلوہ ہوتا ہے سرکار کا. اعلیٰ حضرت نے جلوہ دیکھا اور پھر کیا کہتے ہیں, یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو پھر دکھا دے. اعلیٰ تو کیا کہتے ہیں, پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو. یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ غیر فروزہ ہم کو. تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. کیا ہی خود کیا جلوہ
جانا کیا کرا ہوا جائے. تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے والے وہ سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اللہ نصیب کرے اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک درود پڑھنے والا بنا دے. درود پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے والا درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے. وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا ہے. اللہ پاک اور اس کے رسول مکرم کو قرب نصیب ہوگا. یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہو جاتی ہے، نفاق و زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں. درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے. درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے. درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے، اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے. اللہ کرے کہ درود شریف پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے. اس کے لیے فضول باتوں سے جان چھڑانی پڑے گی، فضول دوستوں سے جان چھڑانی پڑے گی. ہاتھ پہ تسبیح رکھ لے. تسبیح یہ جو کاؤنٹر تسبیح آتی ہے نا، یہ رکھ لے. میں صحیح بتا رہا ہوں، اس کی تو اپنی ہے خوبی ہے. کاؤنٹر تسبیح اگر ہاتھ میں ہو تو ہاں بالکل کاؤنٹر تسبیح ہاتھ پہ رکھے، اور یہ ہاتھ میں ہوگی نا تو آپ کو درود شریف پڑھتے یاد آتا رہے. لوگ موبائل ہاتھ پہ رکھتے ہی ہے نا، چابیاں ہاتھ پہ رکھتے، پتہ نہیں کیا کیا ہاتھ پہ رکھتے ہیں. نہیں رکھتے تو یہ تسبیح ہاتھ پہ نہیں رکھتے. اب یہ تسبیح کو ہمارا کاروبار نہیں ہے، کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہم، مگر یہ تسبیح رکھیں تو کم از کم معتکفین کے جیب میں تو تسبیح ہونی چاہیے. ہاں معتکف تو پڑھتا رہے یار. معتکف درود شریف نہیں پڑھے گا تو پھر کون پڑھے گا؟ اور ماہ رمضان تو درود شریف کی عادت بنانے کا مہینہ ہونا چاہیے. مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہم فضول باتوں سے بچیں گے، فضول دوستوں سے بچیں گے، فضول خیالات سے بچیں گے. اور درود پاک کی کثرت انشاءاللہ ہمارے خیالات کو بھی پاک کرے گی. درود پاک کی کثرت ہمارے دل کو پاک کرے گی. درود پاک پڑھتے پڑھتے دل عبادت کی طرف لگے گا. درود پاک پڑھتے پڑھتے دل نیکیوں کی طرف لگے گا. درود پاک پڑھتے پڑھتے دل جنت کے خیالات کی طرف آئے گا، جنت کے تصورات کی طرف آئے گا. درود پاک پڑھتے پڑھتے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت اور بڑھے گی، رسول پاک کی محبت اور بڑھے گی. یوں برے دوستوں سے جان چھوٹے گی، گندی صحبت سے جان چھوٹے گی، گندی باتوں سے جان چھوٹے. کل ہم نے فحش کلامی پر یہاں بیان سنا تھا نا. آؤ زبان پر درود پاک، اللہ کا ذکر درود، اللہ کا ذکر اور درود، اللہ کا ذکر اور درود. اللہ اللہ پڑھتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے. ذکر و درود ہر گھڑی میرے سوار گئے، ذکر و درود گھڑی میرے سوار گئے، ویرد سوار گئے، ویرد سوار گئے. میری فضول روئی کی عادت نکال دو، میری فضول روئی کی عادت نکال دو. عربی علیہ رحمہ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے. درود پاک پڑھنے والے کو، جو درود پاک ہم پڑھتے، اس کا فائدہ درود پاک پڑھنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے، اور اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور اس سے اللہ پاک کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا تو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مبارک مقدس نسبت موجود ہے.
درود پاک پڑھنے کی یہ برکت حضرت سیدنا ابن عربی علیہ رحمٰن نے عطا فرمائی ہے. تو بس درود پاک پڑھنا. 1200 درود پاک کا تو کہا گیا ہے ہمیں کہ ماہ رمضان میں 1200 درود پاک پڑھنے کی کوشش کیجئے. اب ہر نماز کے بعد 200 بار درود پاک پڑھ لیں، اور رات کو تھوڑا اور کوشش کریں گے تو 1200 درود شریف کی انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. اللہ نے چاہتا کم از کم 1200 درود شریف اللہ توفیق دے. مگر وہی بات وہی کروں گا میں کہ بس ہر وقت زبان پر درود و سلام جاری ہو، ہر وقت زبان پر درود و سلام جاری ہو.